السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تمام باتیں میری ان حضرات سے ہیں جو بزرگان دین اور ایسے لوگ جن کے معجزات سے وہ متاثر ہیں اور جن کے معجزات جو ہے وہ کسی نہ کسی کی کتاب لکھی ہوئی، کسی نہ کسی کے ذریعے سے ان تک پہنچی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو معجزات ہیں یہ سچے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے معجزات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں کے ساتھ جو پیش آئے وہ سچے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سچا ہے، اللہ رب العزت سچے ہیں اور رسول سچے ہیں، تو جو معجزات رسولوں کے ساتھ اللہ نے عام انسانوں کو بتائے ہیں کہ وہ ایمان والے بن جائیں، ان معجزات کو دیکھ کر تو نام سنیے۔ سب سے پہلے جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں وہ حضرت نوح علیہ السلام سے، کہ آپ کا معجزہ دیکھیے کہ جو کشتی آپ نے بنائی اور جس کشتی کو جس طریقے سے اس وقت کافروں نے جو ہے پیخانے سے بھر دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ایک ایسی بیماری پیدا کی اس وقت کافروں میں کہ اس بیماری کی شفا ان کے ہگے ہوئے پیخانے میں تھی، اور وہ اس پیخانے میں لوٹ پوٹ ہوتے تو ان کی بیماری صحیح ہوتی، کیونکہ انہوں نے کشتی کو جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اپنے پیخانے سے بھر دیا تھا، اور آخر میں انہی کو جو ہے اس کو اتنا صاف کرنا پڑا کہ وہ بالکل صاف آئینہ ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے دکھایا۔ معجزہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ آپ کے لیے ایسی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی میں جتنے آرام سے اس آگ میں رہا ہوں، پوری زندگی میں اتنے سکون اور راحت سے میں نہیں رہا۔ معجزہ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ چھری پھیرے جانے لگی تو چھری کی طاقت نہیں تھی کہ آپ پہ چل جائے، اور معصوم پیروں کی ایڑیوں سے اللہ رب العزت نے ایسا چشمہ نکالا کہ آپ کے ابا بھی گئے ہوں گے اور اماں بھی گئی ہوں گی، دادا بھی گئے ہوں گے، دادی بھی گئی ہوں گی، خاندان گیا ہوگا اس معجزے سے فائدہ اٹھانے، پی کے بھی آیا ہوگا، نہا کے بھی آیا ہوگا اور لے کر بھی آیا ہوگا۔ کسی کے ابا، کسی کی جو ہے نا کسی کے پیر اس معجزے کو جھٹلا نہیں سکتے، اور وہ نشان ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے وہ آج بھی موجود ہیں، اور اماں ہاجرہ کی وہ صحیح، اور وہ جو ہے صحیح جس کے بغیر آپ کا عمرہ یا حج ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے اندر دم ہی نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ حج یا عمرہ کر لیں، یہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معجزے ہوئے کمال کے معجزے ہیں، جاننے والے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آسا میں ایسا کوئی مسئلہ تھا، لیکن یہ معجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، کہ وہ ان کے ماننے والے جو ہے اللہ پہ یقین رکھیں اور اللہ کے یقین کے ساتھ اپنی اصلاح کر سکیں۔ لیکن بکھرنے والے تو طور سینہ میں بھی جا کر بکھر گئے کہ نہیں بھائی آپ جائیں اور آپ کی ماننے والے جائیں، ہم نہیں جا سکتے، اس قوم کے پاس بہت طاقتور ہے۔ تو چند لوگوں کو لے کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ نے انہیں فتح دی، سمجھے نا؟ جیسے فرعون کو اللہ نے غرق کیا، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے لے کر کے کتنی جگہوں سے گزارتے ہوئے اور آپ کو بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہ بنا کر آپ کو مجبور کر دیا کہ وہ ہماری بندی سے نکاح کرے، جس بندی کی طرف وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اماں زلیخا سے، اور آپ نبی ہوتے ہوئے معجزات سے بھرے ہوئے، اور آپ کو زلیخا جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنی پڑی، اور اللہ نے کیا کیا؟ آپ کو دوبارہ سے جوانی بخشی۔ یہ ہے کمال۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے کیسے جو ہے قرآن دازی کروائی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے اندھیرا در اندھیرا، اور پھر باہر نکالا، اور پھر اس کے بعد کدو کی بیل کے ذریعے سے آپ کی جو ہے صحت دی آپ کو، اور پھر اپنی قوم کے پاس لے گئے اور بتایا پوری دنیا کو کہ ہم چاہیں تو نبی کے بغیر بھی لوگوں کو ایمان والا بنا دیں، اور نبی کے بغیر آپ کی قوم ایمان لے آئی۔ یہ ہے کمال اللہ رب العزت کا۔ ایسے تو معجزات بھرے پڑے ہیں نبیوں کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ لیجئے
کہ مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مار کے بِإِذْنِ اللہ کہتے اور زندہ کر دیتے، کوڑ کے مریض کو صحیح کر دیتے. بڑے معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے جو معجزات ہیں تو وہ تو جو ہے ان گنت معجزات ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام معجزات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کا ہی تھا کہ لوگوں کا یقین نبی پہ نہیں اللہ پہ بنے، کیونکہ یہ معجزات اللہ نے دی ہے ان کو کہ ان کو ہماری طرف دعوت دو. اور نبیوں نے اپنی جانیں لگا دی، اپنا وقت لگایا، اپنا مال لگایا، پتھر کھائے. کئی نبی تو ایسے ہیں جو قتل ہوئے، باپ بیٹے قتل ہوئے. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا قتل نہیں ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو قتل ہی کرنا چاہتے تھے، وہ تو اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ نے بچایا. سمجھے؟ تو میرے بھائیوں، ان کہانیوں کے اوپر آپ اتنا یقین رکھتے ہو جو کسی ایک عام آدمی نے لکھ دیا، اور اللہ کے کلام پہ آپ کو کوئی بھروسہ نہیں، کوئی یقین نہیں. ذرا غور تو کیجئے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. ان لوگوں کی طرف جو جھوٹی کہانیاں گھڑ کے آپ کا ایمان برباد کر رہے ہیں اور آپ کو صرف اور صرف اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے لیے یوز کر رہے ہیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو ان اندھیروں سے نکالیے. نہیں نکالتے ہیں تو کوئی بات نہیں، موت تو آپ کو بھی آنی ہے اور مجھے بھی آنی ہے. سمجھے نا؟ تو بس جس کو سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ، جس کو نہیں سمجھ میں آئے اللہ ماشاء اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.